السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو جلدی سے ہم اپنی آیت نمبر 130 اوپن کر لیتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ جی تو ہم نے اپنے قرآن پاک کی آیت نمبر 130 والا صفحہ اوپن کر لیا۔ جی تو ہماری جو آیت ہے 130 وہ اسی صفحے کے 8ویں آیت جو ہے 8ویں لائن ہے وہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، جہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے اس سے بالکل آگے سے دیکھیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ۔ جی اب میں نے آیت لائن بھی اس لیے بتا دی تاکہ آپ کو جو ہے دیکھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اس پیج کے بالکل آپ 8ویں لائن پہ دیکھیں تو جہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کے بالکل جو باس ہے وَمَن يَرْغَبُ، یہاں سے آپ کی جو ہے آج کا ترجمہ اور تفسیر سٹارٹ ہو رہی ہے۔ چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے جو پھرے، عن ملت، مذہب سے، ابراہیم علیہ السلام کے، الا مگر، من سفیہ نفسہ، مگر جس نے احمق بنایا اپنے نفس کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور بے شک ہم نے منتخب کیا اس کو، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ آخرت میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، نیکوں میں سے ہے۔ اذ قال لہ، اور یاد کرو جب کہا، لہو اس کو، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، یہ کہ فرما برداری کر، حکم برداری کر، قال، تو بولا، اسلمت لرب العالمین، میں نے فرما برداری کی یا حکم برداری کی، لرب العالمین، اپنے رب کی جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ وَوَصَّى بِهَا، اور یہی وصیت کر گیا اس کو، اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم علیہ السلام، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام بھی، یا بنی، اے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، لَكُمُ الدِّينَ، تم کو دین، فَلَا تَمُوتُنَّ، سو تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر تم مسلمان ہو۔ اب اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ ملت ابراہیمی سے تو وہی روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور ایسی ملت کے تارک کو کیوں کر احمق نہ کہا جائے، چھوڑنے والے کو کیوں نہ احمق کہا جائے، جس کی یہ شان ہو کہ اس کی بدولت ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو عہدہ رسالت کے لیے دنیا میں منتخب کیا، اور اسی کی بدولت وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جن کے لیے سبھی کچھ ہے۔ اور یہ انتخاب عہدہ رسالت کے لیے اس وقت ہوا تھا جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے بطور الہام کے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت کو اختیار کیا رب العالمین کی، بس اسی اطاعت کے اختیار کرنے پر ہم نے ان کو یہ شرف نبوت دے دیا، خواہ اس وقت ہو یا بعد میں، اور اسی ملت موصوفہ پر قائم رہنے کا حکم کر گئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو، جس کا یہ مضمون تھا کہ میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام اطاعت حق کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، سو تم مرنے تک اس کو مت چھوڑنا، بجز اسلام کے، اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ اب جو سابقہ آیات گزری ہیں ان میں ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول اور ان کے اتباع کی تاکید ہے۔
اب جو یہ ذکر کی گئی آیات میں انبیاء علیہ السلام کا اپنی اولاد کی دینی اور روحانی تربیت کی طرف خاص توجہ اور اہتمام کرنا ہے تو ان کا اہتمام کرنا ہے۔ اب پہلی آیت میں ملت ابراہیمی کی فضیلت اور اسی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا و آخرت میں شرف اور بزرگی بتلا کر ان کی ملت سے انحراف کرنے کو احمقانہ کام بتلایا گیا ہے۔ اب جیسے ارشاد ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے وہ جو کہ پھر جائے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، مگر وہی پھرے گا جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا۔ یعنی ملت ابراہیمی سے روح گردانی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس میں ذرا عقل نہ ہو، کیونکہ یہ ملت عین دین ہے، دین فطرت ہے۔ کوئی سلیم الفطرت انسان دین فطرت ہے، فطرت کہتے ہیں، تو کوئی سلیم الفطرت انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آگے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اس ملت کا شرف اور فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ملت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں عزت اور بزرگی عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ جیسا کہ نمرود اقتدار بادشاہ اور اس کی قوم اس کے لیے بزرگ کے خلاف کھڑی ہوئی، اور اپنے اقتدار کے سارے عوامل ان کے خلاف استعمال کر لیے۔ آخر میں آگ کے ایک بڑے انبار میں ان کو ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، مگر دنیا کے سارے عناصر اور ان کی طاقتیں جس قدر تابع فرمان ہیں، اس نے سارے نمرودی منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، آگ ہی کو اپنے خلیل علیہ السلام کے لیے گلزار اور ٹھنڈی بنا دیا، اور دنیا کی ساری قومیں ان کا لوہا ماننے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تھے تو پھر ان کی جو قوم تھی وہ بت پرست تھی اور بت پرستی کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ دور رہے، محفوظ رہے، اور بت پرستی کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور عظمت پر جان دیتے تھے۔ اب بری قوم جو بت پرستی کرتی تھی، اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور محفوظ رہے وہ، اور پھر حج اور عمرہ اور قربانی اور مہمان نوازی انہی کے باقیات صالحات میں سے ہے۔ یہ سب ابراہیم علیہ السلام نے ہی منسک ادا فرمائے تھے، تو آج بھی یہ قائم ہیں، اور حج اور عمرہ اور قربانی اور آج تک اور قیامت تک یہ کرتے جاتے رہیں گے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے اللہ کے بارے میں یقین اور قربانیاں اور آزمائشیں، تو اللہ پاک نے ان کو کتنا بڑا انعام اور عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ اب ابراہیم اور ملت ابراہیم علیہ السلام کے اسی قہری غلبہ کے علاوہ اس کی مقبولیت اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہونا بھی دنیا کے سامنے آ چکا تھا، اور جس میں کچھ بھی عقل و فہم تھی وہ اس ملت کے سامنے جھک گیا تھا۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دنیاوی شرف و بزرگی کا ذکر تھا۔ آخرت کا معاملہ جو ابھی سامنے نہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عزت و فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح آخرت میں بھی ان کے درجات عالیہ مقرر ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری آیت میں ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول بتلائے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہ اطاعت اختیار کرو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی۔ اب اس طرز بیان میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خطاب اسلم کا جواب بظاہر خطاب ہی کے انداز میں یہ ہونا چاہیے کہ اسلمت لک، یعنی میں نے آپ کی اطاعت اختیار کر لی، مگر خلیل علیہ السلام نے اس طرز خطاب کو چھوڑ کر یوں عرض کیا کہ اسلمت لرب العالمین، یعنی میں نے پروردگار کی اطاعت اختیار کی۔ ایک تو اس میں رعایت ادب کے ساتھ اور حق جل شانہ کی حمد و ثنا شامل ہو گئی،
جس کا مقام تھا، اور دوسری اس کا اظہار ہو گیا کہ میں نے جو اطاعت اختیار کی وہ کسی پر احسان نہیں کیا، بلکہ میرے لیے اس کا کرنا ہی جو ہے سب سے بڑی عظمت ہے، عظمت کا کام ہے، کہ جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اور اسلام ہی تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک دین اور نقطۂ وحدت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر آنے والے رسول اور نبی نے اس کی طرف دعوت دی، اسی پر اپنی اپنی امت کو چلایا۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں فرمایا، ان الدین عند اللہ السلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایک جگہ پہ قرآن پاک میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جس نے تلاش کیا اسلام کے علاوہ دین تو اس کو کوئی بھی اس کا جو ہے عمل یا مذہب اس کا مقبول نہیں، صرف جو دین اسلام ہے وہی مقبول ہے اور وہی ہمیشہ اسلام رہنے والا ہے۔ اور جیسے کہ ایک اور جگہ آتا ہے قرآن پاک میں، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم بجز مسلم ہونے کے کسی مذہب پر جان نہ دینا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ خصوصی امتیاز حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی تجویز کے مطابق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا کہ اس کا نام امت مسلمہ رکھا گیا، اور اس کی ملت بھی ملت اسلامیہ کے نام سے معروف ہوئی۔ اب اسلام کے معنی اور حقیقت اطاعت حق ہیں، اور اس کا راستہ صرف اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منحصر ہے، جس کو قرآن کریم نے واضح الفاظ میں اس طرح ارشاد فرمایا، تیرے رب کی قسم وہ کبھی مومن نہ ہوں گے جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تمام اختلافی معاملات میں حکم تسلیم نہ کر لیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے کوئی دل تنگی محسوس نہ کریں اور فیصلے کو ٹھنڈے دل سے تسلیم نہ کریں۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ معلوم ہو گیا کہ آیت مذکورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی اور ان سے عہد لیا، وہ یہ تھا کہ اسلام کے سوا اور کسی حالت میں اور کسی ملت پر نہ مرنا۔ مراد اس کی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اسلام اور اسلامی تعلیمات پر پختگی سے عمل کرتے رہو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ بھی اسلام ہی پر فرمائیں۔ اب اللہ پاک سب مسلمانوں کو دین اسلام، جو ہمارے انبیاء علیہ السلام کا دین ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، دین اسلام، اس پر عمل کرنے کی اور ہمیشہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔